بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی پہچان اچھا لباس سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، یہ ہے انسان کی پہچان۔ اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیا، اچھا مکان، انسان کی پہچان ان چیزوں سے نہیں، انسان کے اچھے اخلاق، اس کے اچھے ایمان سے ہوتی ہے پہچان۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ فرعون آخر ناکام ہوا، اس کی ہار ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کرتا تھا، قارون تکبر کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون اور قارون ناکام ہوئے۔ تو دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ سمجھتے ہیں آپ ان باتوں کو؟ بہت کم لوگ سمجھیں گے، یہ بہت موتی جیسی باتیں ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے۔ آدمی بدصورت ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں، مگر خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم اور صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی تکلیف کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کر۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو مت دو۔ سمجھتے ہیں آپ بات کو؟ کتنی موٹی باتیں ہیں، کتنی عام باتیں ہیں۔ یہ رمضان کے متعلق، رمضان المبارک کی اب چند ہی ساعتیں باقی ہیں۔ ان ساعتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں مشغول رہ کر دوزخ سے نجات اور جنت کو اپنے لیے واجب کر لیں۔ بہت ہی وہ تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اب ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں مشغول رہ کر دوزخ سے نجات حاصل کر لو اور جنت کو اپنے لیے واجب کر لو۔ رب اور بندے کے رشتے کو براہ راست قائم کرنے کے لیے امت کے لیے رمضان المبارک کی نعمت عطا ہونا، روئے زمین پر روزے داروں کے لیے اللہ کی صفت رحمان و رحیم کا متواتر نزول
بخشش اور نجات کا پروانہ ہے۔ اس لیے ان ساعتوں میں توبہ اور استغفار، تلاوت کلام پاک کثرت سے جاری رکھیں۔ بہت ہی تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ حضرات کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت جاری رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ جب بندے کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو قرآن آئے گا، کہے گا اے اللہ، اس نے مجھے سنا اور آرام سے میری وجہ سے رکے رکھا، میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ پھر روزہ آئے گا، روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو 13-14 گھنٹہ کھانے پینے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے رکا، اور میری وجہ سے جائز کاموں سے بھی یہ رک گیا، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن اور روزے کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ تو توبہ اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ سے معافی تلافی بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، نیک اعمال کرنے کی تو نے توفیق دی، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، اور عید کی رات جس دن ہوگی، چاند نظر آئے گا، اس دن آپ اپنے گھروں میں رہ کر اللہ سے معافی تلافی کریں، عبادت میں مشغول رہیں، تو قیامت کے روز آپ کا دل مرجھائے گا نہیں، مردہ نہیں ہوگا، اور آپ کا دل زندہ رہے گا، جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ عید ہر قوم مناتی ہے اپنے اپنے تہوار، لیکن ہمارے تہواروں میں ان کے تہواروں میں فرق ہے۔ وہ شراب، جوا، ہر گناہ کو جائز کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں نہ میلوں میں جانا ہوگا، نہ شعر و شاعری کی محفلیں منعقد ہوں گی، نہ ناچنے گانے والی محفلیں سجائی جائیں گی، بلکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان دنوں کو اللہ کی یاد سے مزین رکھو، اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں غیر محرم مردوں سے جا کر اپنے ہاتھوں میں مہندی نہ لگوائیں، اپنے ہاتھوں میں چوڑی نہ پہنیں۔ عید کی نماز کے بعد سے شوال میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، نفلی روزے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان 6 روزوں کو رکھتے ہیں ان کا ثواب ایسا اللہ ان کو عطا فرماتا جیسے اس نے ہمیشہ ہی روزے رکھے ہیں، مستقل روزے رکھے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم رمضان المبارک میں اعمال کرتے رہے، اس کے بعد عید کے بعد بھی اسی طرح اپنے عمل پر قائم رہیں اور اپنے عہد پر قائم رہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، نشاور چیزوں سے بچنا، ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، ہر بھلائی کی طرف بڑھنا، اور اچھے کاموں کو کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ یہ ہے رمضان کا مقصد۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں برائیوں کو اپنے پیروں کے نیچے دبانے کا نام تقوی ہے، بھلائیوں کو کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو یا اللہ شفائے کلی نصیب فرما، ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرما، یا اللہ اپنی 1.5 گز زمین کی فکر نصیب فرما،
اے اللہ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہمیں صحت نصیب فرما، ہمارے کاموں میں برکتیں نازل فرما، بے روزگاروں کو اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، جو پڑھتے ہیں ان سب کو کامیابی اور ترقی نصیب فرما، جو جس شعبے میں کام کرتے ہیں وہاں ان کو عزت نصیب فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، انسانوں کو ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما، رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں معاف فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح پڑھنے کو، قرآن پاک سننے پڑھنے کو قبول فرما اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مرحومین کی، اے اللہ ہمارے بڑوں کی سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد میں سے جو گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔